ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين۔ قرآن کریم کے ہدایتوں میں سے ایک چھوٹی سی مختصر سے لفظوں کی ایک ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین سب مومنوں سے فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، رہو تم لوگ سچوں کے ساتھ۔ سچوں سے مراد اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو منظور کیا مانا، ان کی وحدانیت اور یگانگت پہ ایمان لے آئے اور ان کی کتاب کو منظور کیا اور مانا، اور ان کے بھیجے ہوئے سچے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول حق جانا، جن کو مومن کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مومنین کو ہدایت فرماتے ہیں کہ تم صادقین کے ساتھ رہو۔ اس ہدایت کو آپ اپنی زندگی میں سمو لیجئے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں بڑے مرحلے آتے ہیں ایسے کہ آدمی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے اور ابتلاءات زندگی پہ قابو پانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو غلط سلط طریقے اختیار کر لیتا ہے، غلط سلط لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو حضرت کو چھوڑ کر مشرکین کا طریقہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ لگتے تھے جنہیں وہ معبود اپنا سمجھتے تھے، مگر وہ معبودان باطلہ تھے، ان کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے، مگر وہ غلطی سے یہ سمجھتے تھے کہ ان سے ہمارا سارا کام چلے گا۔ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے جاہلین کہا ہے۔ جہل سے مراد ہے نہ جاننا، اس لفظ کا یہی ترجمہ ہے۔ قرآن کے اترنے سے پہلے قرآن کے نہ جاننے والے لوگ، ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ لوگ زمانے جاہلیت میں تھے۔ علم حقیقی قرآن میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ کتاب اتاری تو علم کی روشنی حقیقی آئی، جس کا منبع اللہ رب العالمین ہیں اور جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ انسان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں وہ اپنی عقلی رہنمائی میں حل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو القاء ہے، دلوں میں جو کیفیت ڈال دیتے ہیں القاءات الہی، وہ جانوروں میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں۔ اس کا تعلق کتاب سے نہیں ہے، بے کتاب کے بھی یہ بات ہوتی ہے۔ مثلا ایک جانور آنکھ بند کیے چلا جا رہا ہے اور جدھر جا رہا ادھر آگ کا گڑھا ہے، اس کی تپش اسے محسوس ہوئی، اللہ نے اس میں قوت دی ہے احساس کی، اور فوراً وہ بدکا اور اپنے کو آگ سے بچانے کی اس نے کوشش کی۔ اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری ہے، جانور ہے وہ، مگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ آگ کی چیز جلانے والی ہے، ہم کو جلا دے گی، اپنی حفاظت کے لیے وہ ہٹ جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی اسی طرح کی باتیں پیش آتی ہیں۔ ہم لوگ رستہ چلے جا رہے ہیں، بالکل پتہ نہیں کہ دائیں بائیں کوئی چور ہے، کوئی چھرا مارنے والا ہے، مگر اچانک اللہ رب العالمین دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں اور آدمی بدکتا اور ہوشیار ہو جاتا ہے، اور پھر جب بچ جاتا ہے تو لوگوں سے یوں کہتا ہے کہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ یہ القاء ہے، یہ وہ چیز ہے کہ پہلے سے اس کی عقل اس پہ قابو نہیں پا سکتی تھی۔ ٹائم کے ٹائم پروردگار عالم کی عنایت نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی میں دسوں واقعات ایسے ہیں کہ جن کا پہلے سے کچھ پتہ نہیں رہتا اور اچانک وہ شے نمودار ہو جاتی ہے اور اس کا حل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب مدد فرماتے ہیں تو انسان اس کا حل نکال لیتا ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی، تمام انسانوں کی زندگی، تمام عالم اسلام میں جتنے بھی انسان ہیں، عالم انسانیت کے، وہ سارے انسان
ان کی زندگی چند دن کی یہاں دنیا میں ضرور ہے، مگر یہ تمہید ہے آخری زندگی کے لیے، جو حقیقتاً حقیقی زندگی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے موت سے۔ تو اس کے پہلے جو یہ زندگی ہے، کسی کی 100 سال کی ہے، کسی کی 125 سال کی ہے، کسی کی 70 سال کی ہے، کسی کی 63 سال کی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں، اعمار امتی ما بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے، ایک اوسط حضرت نے بتایا۔ تو کوئی 60 برس جیے یا 70 برس جیے، جے دن بھی جیا، جے سال بھی جیا، جو کام بھی کرے گا، اس کام کو تو آپ اس دنیا کے ذرائع میں سے ذریعہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ دنیا جہاں آپ حیات گزار رہے ہیں یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بجائی کرنی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوگی مرنے کے بعد اس زندگی میں جس کی ابتدا ہوئے گی حقیقتاً حشر میں۔ اللہ رب العالمین قبروں سے اٹھائیں گے، ہم لوگوں سے سوالات کریں گے، ہماری طرف سے جوابات کی شنوائی ہوگی، پھر رب کا فیصلہ ہوگا۔ اس پہ عقیدہ رکھنا اسلام کی تعلیم کے روح سے بنیادی چیز ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد خدا کے دربار میں جواب دہی کرنی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد اسی پر ہے، جسے مسئلہ قیامت کہتے ہیں، مسئلہ حشر و نشر کہتے ہیں۔ تو اس زندگی کو بنانے کے لیے یہاں سے بندوبست کرنا ہوگا، اور وہ زندگی ہوگی لمبی جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہردم والی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس زندگی کے بندوبست کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اتاری۔ اس لیے اس کتاب کو الہامی اور وحی الہی کہتے ہیں، خدا کی طرف سے وحی آئی۔ ایسی کتاب عقل کی روشنی میں انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ کتاب اتری تھی تو اس زمانے کے لوگ جو بڑے بڑے علماء اور شعراء جاہلی تھے اور بڑے خطیب تھے، بڑے فصحاء اور بلغاء سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ کتاب انہی کی بنائی ہوئی ہے، تو ٹکر لینے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے کھول کے یہ بات کہہ دی کہ پوری کتاب تو لمبی کتاب ہوئے گی، اس کی ہر سورہ ہوگی بڑی ہوگی، تم ایک آیت بھی اس جیسی بنا کے لے آؤ، ایک ٹکڑا، آیت کہتے ہیں ٹکڑے ہی کو، اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ تم اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ میرے سوا ساری خلقت کو جمع کر لو، سب لوگ مل کے رائے مشورہ کر کے ایسی کوئی بات اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا کے سامنے لے آؤ۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ سب لوگ عاجز آ گئے۔ قرآن کریم کی اسی خوبی کی بنا پر اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ملی تو اپنے لفظوں کے اعتبار سے بھی انسانی عقل کو درمادہ کر دینے والی شے ہے، اسی بنا پر اس کو اعجاز کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی عقلوں کو درمادہ کر دیا، کوئی عقل انسانی ایسی کتاب نہیں بنا سکتی۔ لیکن اس میں جو ہدایت ہے اس ہدایت کا بھی یہی حال ہے۔ برائیوں کے علاج رب العالمین نے جو بتائے ہیں اور جو طریقے رب العالمین نے قرآن میں بتائے ہیں، وہ طریقے سب کے سب عقلی نہیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے الہامی ہیں۔ ان کو کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی اس سے ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی تاثیر بتائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ فلسفے کی چیز نہیں ہے کہ تم اس میں بحث کرو کہ نماز اس ڈھنگ سے اس عبادت کے کرنے کا نام ہے، تو اس کی تاثیر یہ کیسے ہوگی کہ انسان زنا سے رک جائے گا، باز آ جائے گا، شراب نوشی سے باز آ جائے گا، جھوٹ بولنے سے باز آ جائے گا۔ اس بحث میں تم مت پڑو، کر کے دیکھو کہ یہ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اثر ہوتا ہے تو تم اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ یقین حاصل کر لو گے کہ دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہو کہ تم اس کو کر کے دیکھو۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کے ہاں دوائیاں ہیں، گل بنفشہ، میں آپ سے کہوں کہ اس سے نزلہ زکام اچھا ہو جائے گا، تو یہ میری کہی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط، اس کو میں کیسے ثابت کروں؟ فلسفے اور منطق کی یہ بات نہیں ہے، یہ تو پی کے دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی ایسا آدمی جسے زکام ہو گیا ہو، وہ پی کے دیکھ لے زکام جاتا ہے یا نہیں جاتا، اگر چلا گیا تو میں نے سچی بات کہی ہے، اس کو آزماؤ۔ قرآن کریم کی آیتوں میں جو ہدایتیں مستور ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی پاک، یہ قرآن کریم کی آیتوں میں جو مضامین ہیں ان کی شرح ہے۔
اسی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سنن نبوی سب ماخوذ ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے ماخوذ ہونے کے یہ معنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معانی اور مطالب سمجھے ہیں اسے کر کے آپ نے دکھایا ہے، وہ سب سنتیں اس میں موجود ہیں آیات قرآنی میں۔ حضرت نکال سکتے تھے تو آپ نے نکالا اور اسے آپ نے انجام دیا۔ تو حضرت کی زندگی یہ شرح ہوئی ان معانی اور مطالب کی وضاحت کے لیے جو معانی اور مطالب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیے ہیں، جن کو ہر آدمی آسانی سے نہ سمجھ سکتا ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی بنا پر مسئلہ یہ بنا کہ انسانی رہنمائی اس وقت پوری آپ حاصل کر سکو گے جب اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھو اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھو اس روشنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت پاک کی روشنی ہمیں دکھائی ہے۔ احادیث نبوی سے کوئی آدمی بیزار ہو، الگ ہو، تو قرآن کریم سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ احادیث نبوی اور سیر نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آیات قرآنی کے لیے شرح ہیں، تو یہ وحی ہے اور الہام ہے، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ بنا لو، تو اس سے وہ عقدے حل ہوں گے جو ہم عقل سے نہیں حل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری مصیبتیں ہیں کہ ان مصیبتوں کا حل ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم عاجز آ جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، تو بزرگوں کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ دعا فرما دیجئے۔ حالانکہ وہ آدمی جو کہہ رہا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دعا کا کیا مطلب ہے، تم اس کی تدبیریں کرو، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ تدبیریں کر کر کے تھک گیا، اب تدبیروں سے میں تنگ آ گیا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ تدبیریں جتنی دنیا میں کی جاتی ہیں ان سے سارے مسائل تدبیروں سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے وہ مسائل اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں رب العالمین کا فضل چاہیے، خداوند کریم کی مہربانی چاہیے۔ اگر مہربانی نہیں ہوگی تو تدبیر بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر کام میں دعا کر کے لوگوں کی رہنمائی کی اور دعا سے بے نیازی کی تعلیم نہیں دی۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے اور بڑی لڑائی ہے، اور بے مائگی کے زمانے کی یہ لڑائی ہے۔ صحابہ کی تعداد گنتی میں کم تھی، اسلحہ بھی کم تھے۔ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 350 آدمی تھے مگر تلواریں کل 7 تھیں۔ کن میں بانٹو گے؟ 7 تلواروں سے کیسے لڑائی ہوگی؟ سامنے 1300 آدمی ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری تدبیر ہو سکتی تھی وہ کی، سفارائی کرائی، کس کو کہاں داہنے رکھنا ہے بائیں رکھنا ہے وہ سب آپ نے کیا، اور اس کے بعد دعا میں آپ مشغول ہو گئے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر دعا میں آپ کی مشغولیت ہوئی کہ آپ کی ردائے مبارک چادر کندھے سے سرک سرک کے گر جاتی تھی۔ بے خودی کے عالم میں حضرت صدیق اکبر نے اسے سنبھالا، بار بار اڑھایا، اور وہ حضرت سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کے درجات بہت بلند کیے ہیں اور پروردگار عالم نے آپ کو بشارت دے دی ہے، اور اس طرح سے آپ کی بے قراری حضرت کو گویا تلقین فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ بے قرار نہ ہوں، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے قراری رب العالمین کے سامنے ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ میرے رب، جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ تو میں نے کر دیا ہے، اور آگے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ تو تدبیر تو کی، اس سے ہاتھ نہیں ہٹایا، لیکن دعا میں آپ نے یہ فرمایا کہ رب العالمین یہ چھوٹا سا عصابہ، یہ ایک مجمع جو ہمارے ساتھ ہے، 350 آدمی تھے، 313 آدمی، یہ لوگ بھی آج اگر مر جائیں گے اور یہ جماعت ختم ہو گئی تو آگے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی بات تھی جو کوئی اور شخص نہیں کہہ سکتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آخری رسول تھے، جب آپ نہ رہیں گے تو کسی اور رسول کے آنے کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، اور جب نہیں ہے تو کلمہ توحید اور وحدانیت کے مسائل کون بیان کرنے کے لیے آئے گا، اور لوگوں کو شرک سے ہٹا کر خدا سے جوڑنے کا کام کون کرے گا۔ تو بے خودی کے عالم میں حضرت نے یہاں تک یہ بات کہہ دی تھی۔ میں سنا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے نہیں کہ آپ بھی کہا کریں، بلکہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا اس ڈھنگ کی حضرت نے کی اور تدبیریں بھی آپ نے کی، تو ہم لوگوں کی زندگی کا بھی مسئلہ ایسی ہی ہے کہ ابتلاءات جب پیش آئیں تو ان ابتلاءات کی گھڑی میں خدا سے جڑنا چاہیے اور اپنے کو غلط آدمیوں اور غلط تدبیروں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کی ہدایت کی گئی ہے اس آیت میں۔ یہ بات حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟
جو اللہ سے سچا جوڑ رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ جوڑ لگاؤ گے تب حاصل ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، انہی کے ساتھ اٹھو بیٹھو، انہی کی بات سنو، انہی سے اپنی زندگی بناؤ۔ علم غلم آدمیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اسی ڈھنگ کی باتیں تمہارے ذہن میں آئے گی، اور تمہاری زندگی کا جو یہ مادی شیرازہ یہ بکھر جائے گا، اور اسے تم آخرت کے لیے اپنے واسطے ساز و سامان بنانے کے کام نہیں لا سکو گے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو میٹیریل ہے، مادہ ہے، اس کو ہم سمیٹیں گے اور اس کو اس کام کے لیے بنائیں گے جو ہمارے کام آ سکے آخرت میں۔ تو اگر ہم کریں گے یہ کوشش تب تو کامیابی ہوگی، اور بے ڈھنگے پن سے تو ایک مورتی بھی نہیں بنتی۔ مٹی کی کوئی مورتی آپ بنانا چاہو تو ناک بے سائز بنا دو، ہر دیکھنے والا کہے گا کہ مٹی کی یہ مورتی تو ہے مگر ناک اس کے لائق نہیں ہے، جو قد ہے اس کے حساب سے ناک بہت بڑی ہے یا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، لوگ پسند نہیں کریں گے۔ اس میں بھی تدبیر کی ضرورت رہتی ہے۔ میرے دوستو، آج کی مجلس میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ دنیا میں سخت سے سخت بھی گھڑی آئے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ لگے رہو اور ان کی باتوں کے خلاف نہ چلو اور ان کا ساتھ مت چھوڑو، اچھے آدمیوں کے ساتھ لگے رہو۔ اس زمانے میں جب یہ آیت اتری تو منشا تھا ان کافروں کو بھی سمجھانا تھا اور مومنین کے پیر مضبوط کرنے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد عالم ان کے سنگ تم لگے رہو اور کبھی تمہارے انتشار نہ آئے، اور جو غیر مسلمین تھے ان کو بھی سمجھانا تھا کہ تم ادھر آ جاؤ، یہ صادقین کے پیشوا ہیں، یہ تمہارے آگوڑ ہیں، ان کے ساتھ ان کی تابعداری میں رہو گے تو تمہاری زندگی اچھی بن جائے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ کروڑوں کروڑ انسانوں کی زندگی اللہ رب العالمین نے بنا دی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ایک رشتہ ہے، دھاگا جسے کہتے ہیں، ہر پڑھنے والے کے دل کو اللہ رب العالمین حضرت سے جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک سے ہر مومن کے قلب کو روشنی ملتی ہے۔ وہ ایک رشتہ ہے نبوت کا جو ہر قلب کے ساتھ جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو آپ کے دل کا جوڑ لگ گیا۔ مجھے تشبیہ نہیں دینی چاہیے مگر سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کل مشینیں چل گئی ہیں آواز پکڑنے کی، ریڈیو وغیرہ، تو اس میں ایک ڈھنگ ہے کہ فلاں جگہ کر دو گے تو دلی ریڈیو اسٹیشن کو پکڑ لے گا، اور فلاں جگہ تم ڈال دو گے، اس لائن پہ ڈال دو گے تو یہ پاکستان کو پکڑ لے گا۔ تو جب آپ نے لگایا تو اس نے پکڑ لیا اور پاکستان کی آواز آنے لگی، بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں، کنیکشن کیسے ہو گیا؟ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کنیکشن تو کمزور ہے، کبھی کبھی بادل آ گئے بیچ میں، ہوا تیز آ گئی تو کٹ جایا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو شعائیں نبوت کی نکل رہی ہیں، کسی بھی جگہ ایک مومن ہو اور کلمہ جب پڑھتا ہے دل کو مضبوط رکھتا ہے تو رب العالمین کی مہربانی سے تمہارے قلب کو اس شعاع سے روشنی ملتی ہے، ہر جگہ روشنی ملے گی اور اللہ کی طرف سے تمہاری پذیرائی ہوگی، تمہاری مدد کی جائے گی، اور ہر حال میں رب العالمین تمہارے کام آئیں گے۔ تمہاری کٹھنائیاں بھی دنیا کی ہوں وہ بھی کٹ جائیں گی اور آخرت کے لیے بھی تمہاری زندگی قابل رشک بن جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایسی مضبوطی دیں کہ ہم لوگ اپنے گاڑھے وقت میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اچھے مسلمانوں کے ساتھ اپنا جوڑ رکھیں اور اسی طریقے پہ اپنی زندگی چلائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نہیں کریں گے بیوی تو ہے مگر اس کے کیا معنی ہے کہ تمہاری گالیوں کے حقدار ہے؟ جو آپ فرما دیں بجا ہے آپ کے لیے۔ پرسوں چوتھے روز کی بات ہے، دوپہر کے وقت ایک صاحب ہمارے ہاں اپنے خاندانی ایک مصیبت کا ذکر لے کے آئے تو میرا دل اسی وقت بلبلا گیا اور میں سوچتا رہا کہ ان انسانوں کو کون سمجھائے گا۔ جس رسول سے ہم لوگوں کا تعلق ہے اور جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تو ایسی تعلیم دے دی ہے کہ اس کے بعد تعلیم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب تو بنیادی مسئلہ ہے اس کو عزت کے ساتھ اس تعلیم کو دیکھنے اور اپنی عملی زندگی سدھارنے کے لیے۔
آپ اپنی بیٹی جب بیانا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی فکر رہتی کہ کسی بدمعاش لڑکے سے اس کی شادی نہ ہو. کیوں؟ بدمعاش سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو خیال ہوتا ہے کہ مارے گا، دھاڑے گا، گالیاں دے گا، روپے پیسے اینٹھے گا، یہی سب خیال ہے نا. وہ کام تو آپ خود کر رہے ہیں. جب آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کی بچی جسے آپ نے پالا پوسا، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کسی شریف آدمی سے شادی کریں. اور شرافت کا معیار یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آدمی کماؤ آدمی ہو، ہماری بیٹی کو تکلیف نہ دے، عزت کے ساتھ رکھے. تو یہ بات تو تمہاری بیوی کے باپ نے بھی سوچا ہوگا. جس بیوی کے ساتھ تم زیادتی کرتے ہو، تم نہیں سوچتے ہو کہ جب تم نے اپنا یہ حق نہیں ادا کیا تو تم اپنی بیٹی کے لیے کیوں ایسی بات تلاش کر رہے ہو؟ کسی کے حوالے کر دو. مگر ایسا تو نہیں ہوتا. تلاش کرتے پھرتے ہو، روپے خرچ کرتے ہو، اور مہینوں اس میں دوڑ بھاگ کے بعد کہیں اچھا رشتہ ملتا ہے اور خوشی سے بولتے ہو کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اچھا رشتہ ملا، لڑکا ایسا ہے ویسا ہے. تو بھائی اگر اچھے ہونے کے یہ معنی ہے تو تم کیوں نہیں اچھے بنتے ہو؟ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہو؟ بیویاں بوڑھی ہو جاتی ہیں جب بھی بیوی رہتی ہے. بڑھاپے میں اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اور تکلیف کی بات ہوتی ہے. اولادیں آپ کی اگر سیانی ہو گئی ہیں اور آپ میاں بیوی آپس میں جھنجھٹ کرتے رہو گے، تمہاری اولاد تمہارے اوپر لعنت بھیجتی رہے گی اور نفرت کرتی رہے گی. تمہارے سامنے نہیں کہے گی مگر اس کے دل میں یہ چوٹ رہے گی کہ یہ آدمی میرا باپ ہے مگر میری ماں مظلومہ ہے، اس کو مارتا رہتا. میں ایک آدمی کے سرگزشت سنا دینا چاہتا ہوں سبق کے لیے. ایک میرے ملنے والے حکیم صاحب تھے، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہیں بنگلہ ہگلی ضلع کے رہنے والے تھے. تو ضعیفی ہر پہ آتی ہے، ٹائم پہ ضعیفی بھی آئی اور وہ بیمار پڑ گئے. تو بیماری کے زمانے میں ان کے جوان جوان لڑکے، مگر کوئی ان کے کام نہیں آ رہا تھا، اور اسلامیہ ہسپتال میں وہ مجبوروں کی طرح سے داخل کر دیے گئے. پھر ان کے ایک عزیز نے لے جا کر سندل اسٹریٹ میں اپنے ہاں رکھا. ان کی وفات اسی کے گھر ہوئی. تو حکیم صاحب مرحوم کا ایک جوان لڑکا تھا، وہ میرے ہاں ملنے آیا. تو اس سے میں نے شکایت کی اور کہا کہ بھائی تم لوگوں نے اپنے والد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. اس کی بات سنا رہا ہوں. اس سے اندازہ ہوگا کہ فطرت بشری میں کتنی نزاکتیں ہیں. اور جب زندگی گھر کی گزارو تو سمجھ بوجھ کے گزارو. اللہ رب العالمین تو دیکھتے ہی ہیں، مگر جو بندے دیکھتے ہیں وہ بھی بدلہ چکاتے ہیں دنیا میں. اس لڑکے نے کہا کہ یہ میری جو ماں تھی، یہ میری سگی ماں تھی. میرے والد صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ میری والدہ قرآن بھی اگر پڑھتی رہتی تھیں تو والد صاحب اگر غصے میں ہوں تو اس حال میں بھی مارتے تھے. اب یہ ان کی غلطی ہے، اللہ ان کی مغفرت کریں. کہنے لگا کہ میں جب چھوٹا تھا اسی گھڑی سے مجھے نفرت ہو گئی تھی والد سے، اور جب والد بیمار پڑ گئے تو پھر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں والد کی خدمت کروں. رہ کہ مجھے میری ماں یاد آتی تھی کہ میری ایسی مسکینہ ماں تھی اور میری ماں کے ساتھ میرے والد نے اس طرح کا ظلم کیا. میرا باپ ظالم آدمی ہے. تو باپ تو تھا مگر اس لڑکے کے دل میں اپنے باپ کی طرف سے نفرت ہو گئی. وہ باپ اگر ایک دفعہ بھی نہیں 1,00,000 دفعہ واعظ کہے اور کہے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو میرا خیال کر، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس لڑکے کے دل میں اگر چوٹ یہ لگی ہے کہ میری ماں پہ والد صاحب نے بڑے مظالم کیے ہیں، تو اس کا مداوع کیا ہوگا؟ صرف اس حق کے اظہار کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ میں تمہارا باپ ہوں. تو آپ باپ ہیں تو آپ کو مارتا نہیں ہے وہ، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں تیرا باپ ہوں اور تیری ماں کو ماروں گا، پیٹوں گا، بے عزت کروں گا اور اس کا دل بھی نہ دکھے. یہ فطرت نہیں ہے، فطرت انسانی کے خلاف ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ جائے گا. ابھی اس مجمع میں ایسے لوگوں کی مثال مل سکتی ہے جو جانتے ہوں گے کہ ان کے گھروں میں جب کبھی میاں بیوی کی چپقلش ہو جاتی ہے ضعیفی میں، تو سارے لڑکے اپنی ماں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور میاں صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اپنا وظیفہ پڑھتے ہیں الگ. بچوں کی طبعی معانست ماں سے ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ وہ لگ جاتے ہیں. اگر یہ فطرت ہے تو ہر بات کو چاہیے سوچنا کہ میں اپنی جس بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اس کا رد عمل، ری ایکشن ہمارے خلاف ہمارے گھر میں ایسا تیار ہوگا کہ وہ بچے جو اس عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، آج میرے سامنے ادب و احترام میں کچھ نہیں بول رہے ہیں، کل کو ممکن ہے میرا جنازہ نہ اٹھائیں، میرے اوپر نفرین کرتے رہیں گے، محلے ٹولے کے لوگوں سے شکایتیں کرتے رہیں گے. یہ معمولی بات ہے. آپ کے سارے وظیفے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ان وظائف کو اس ڈھنگ سے نہ دیکھیے کہ ہم وظیفہ پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے تو ہمارا حق اتنا بڑھ گیا کہ جو من میں آئے کر لیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بہت ڈرایا ہے، بہت ڈرایا ہے، اور خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اور ان مسکینہ عورتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو نرم معاملہ رکھنا چاہیے۔ حضرت فرما رہے ہیں ہم بسا کو رفقاً بالقواریر، رفق کے معنی آتے ہیں نرمی کے، کہ ان شیشوں کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ کرو۔ میں یہ ایک طرفہ واز نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں تو یہاں نہیں ہیں، مگر آپ سب حضرات تو مرد ہیں، مظالم ہم ہی لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں بھی کبھی ظلم کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جواب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کے کردار کی وجہ سے پوری سوسائٹی کو برباد کرنے والا ذہن تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مردو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ہی سارے حقوق ہیں ان پر، اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ، اور لام کے معنی واسطے، ہن معنی ان عورتوں، اور ان عورتوں کے لیے بھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے تمہارے مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہیں، یعنی جیسے تم رکھتے ہو حق ویسی عورتیں بھی تمہارے اوپر حق رکھتی ہیں۔ کیسا حق؟ بالمعروف، جس کی شریعت نے تحدید کی ہے کہ عورت کے یہ حقوق ہیں، مرد کے یہ حقوق ہیں۔ اپنا حق جاننے کے لیے لے کے فقہ کی کتاب بیٹھ جاتے ہو، مرد کے کیا کیا حقوق ہیں، مولانا صاحب سے پوچھنے چلے آ رہے ہیں، کوئی ہم کو ایسا نہیں ملا جو آ کے یہ پوچھے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور بیوی گئی پوچھنے کے لیے، پوچھ کے آئی تو تم نے اس کو رگڑا کہ تم مسئلے پوچھتی پھرتی ہو، یعنی ظلم کی عجیب قسم ہے۔ عورتیں اگر مسئلہ پوچھنے جائیں تب روکا، اور اپنے من سے جو جی میں آئے کرتے رہے، اور خاندان کو بگاڑ کے رکھ دیا، جوان بچوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کا داماد آپ کا دشمن ہو جائے گا، اس لیے کہ جس عورت سے اس لڑکے اپنی لڑکی کو آپ نے جس مرد سے بیاہا ہے، اس لڑکی کی ماں جو آپ کی بیوی ہے، جب وہ روئے گی دھوئے گی تو آپ پہ اثر نہ ہو، آپ کے داماد پہ اثر ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی آزردہ ہو رہی ہے، آپ کی بیٹی، وہ داماد آپ سے نفرت کرے گا، آڑے وقت میں آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ بھی طعنہ دے گا اور کہے گا کہ میاں صاحب آپ تو سیدھا راستہ چلتے ہی نہیں تھے، میری امی کا آپ خیال نہیں کرتے تھے، تو پھر آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ واعظ چھوٹا سا ہے مگر اس کو گرہ باندھ لیجئے، قرآن کی اس آیت کو سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا ہی سارا حق ہے، آٹا گونتھی ہوئی ہو اور میں نے ڈاکا تو اس کو آنا ہی چاہیے، ذرا دیر ہوئی بس ہم نے اس پہ چپڑ رسید کیا، یہ ظلم ہے، یہ مت کرو۔ سن تو لو کہ اسے اگر دیر ہوئی تو کیوں دیر ہوئی، تو اس کے اوپر تو آپ کا سب حق ہے اور آپ کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اگر ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ شیریں کلامی اور محبت کی بات بھی تم نہیں کہہ سکتے ہو، اس کے دکھ سکھ کا تم جائزہ نہیں لے سکتے ہو، اور اپنی رگڑے بازی دکھاتے پھر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس کا اثر یہاں کی زندگی پہ تو پڑے ہی گا، آخرت میں جو محاسبہ ہوگا آپ جواب دہ ہو کے اللہ کے سامنے سے نہیں نکل سکیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو رحمت کا ثمرہ بنا سکیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل میں نے قرآن عزیز کی ایک آیت پڑھی تھی، کونوا مع الصادقین،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ تم رہو، اسی کی وضاحت کے لیے آج ایک حدیث شریف عرض کرنی ہے۔ ہم لوگوں کی صحبت اور مصاحبت اور معاشرت دنیا میں انسانوں کے ساتھ جس ڈھنگ سے ہے، اسے آپ اس ڈھنگ سے بنائیں کہ آخرت میں بھی آپ کی مصاحبت اور معاشرت اور زندگی جو وہاں کی گزرے گی وہ اس سے اچھے ڈھنگ کی ہو۔ یہاں اگر آپ بروں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور ان کی صحبت اور ان کا طریقہ اختیار کریں گے تو اس کے اثرات قیامت تک حشر میں بھی ظاہر ہوں گے، یعنی انجام برا ہوگا اور وہاں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہاں کی زندگی اچھی بنا لی تو اس کے اثرات وہاں یہ ظاہر ہوں گے کہ وہاں کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی اور وہ زندگی دائمی زندگی ہے۔ تو ساتھی تلاش کرو اچھے، تاکہ وہ اچھے ساتھی آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں اور اچھا ساتھ ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سن لیجئے، اس سے مسئلہ بڑا واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضرت سے سوال کیا، متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پلٹ کے پوچھا کہ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم لوگوں کے حساب سے تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت قیامت کی گھڑی بتاتے، یا یہ فرماتے کہ وہ گھڑی مجھے نہیں معلوم ہے، تمہیں بھی کیا میں بتاؤں؟ تو یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا رب کے سوا، نہ جبریل امین جانتے ہیں، نہ کوئی رسول جانتا ہے، اور نہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہیں۔ مگر آپ نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، ان سے پوچھا کہ تمہیں فکر لگی ہے کہ قیامت کب آئے گی، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اور یہ سوال بھی بالکل قدرتی ہے، جب کسی چیز کا آپ کو دھیان ہو تو دھیان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کے لیے بندوبست کریں۔ ہمارے ہاں فلاں مہمان آنے والا ہے تو اس کو کھانے کے وقت کھانا کھلانا ہوگا، سونے کی جگہ دینی ہوگی، اس کا بندوبست انسان کرتا ہے۔ تو اگر تم فکر مند ہو اور اس فکر نے تمہیں مجبور کیا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ قیامت کب آئے گی، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ تم نے پورے کرنے کے لیے فکر کی ہے تو کیا بندوبست کیا؟ صحابی رسول نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس بڑا کوئی توشہ، بڑا سامان تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں آپ کی اور اللہ کی محبت ہے۔ یہ جواب کتنا چھوٹا سا ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں مطلب ہے کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول کی محبت سے میں سرشار ہوں اور اللہ رسول کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہ کرتے ہوں۔ صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ مدعی ایمان ہوں اور بے عمل ہوں، ایمان کے تقاضے نہ پورے کرتے ہوں۔ وہ لوگ اس مزاج کے تھے ہی نہیں کہ حضرت سے کہیں کہ آپ کو ہم بہت چاہتے ہیں اور رسول خدا جب کچھ فرمائیں تو اس پہ عمل نہ کریں۔ تو انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ آپ کی اور اللہ کی محبت میرے دل میں ہے تو جڑ کی بات آ گئی، یہ ہے کلمہ توحید، یہی ہے ایمان۔ تو حضرت نے جواب میں جو بات کہی وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، المرء مع من احب بہ، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس نے اس دنیا میں چاہا ہے۔ یہ ان پوچھنے والے کے لیے تو بشارت ہو گئی کہ تم یقیناً جنتی ہو، کیونکہ میری محبت تمہارے دل میں ہے اور اللہ کی محبت ہے تو تم میرے ساتھ اٹھو گے۔ تو وہ آدمی کتنا بڑا خوش نصیب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سہارے حشر میں اٹھے۔ تو حضرت نے یہ بشارت دی ان کو، مگر اس میں مسئلہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آخرت میں اگر اچھی اٹھان ہم چاہتے ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے زیر سایہ ہم اٹھنا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کا بندوبست اس دنیا میں کرنا ہوگا، یعنی ایسے لوگوں سے محبت کرنی ہوگی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں۔ تو اس کا ثمرہ تمہیں آخرت میں یہ ملے گا کہ جیسے یہاں اچھوں کی تلاش کرتے ہو اور نہیں ملتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، وہاں یہ پریشانی تمہیں پیش نہیں آئے گی، وہاں اچھوں کی صحبت ملے گی۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا بات کہی اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے لفظوں میں کہ جس اللہ کے بندے نے اللہ کے رسول کی تابعداری کی اور اللہ کی باتیں مانی، بات وہی ہوئی کہ حضرت کی محبت ہو اور حضرت کو بھیجنے والے جو اللہ ہیں ان کی محبت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے والا ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ایسا ہوگا تو اس کو قیامت کے دن میں اٹھاؤں گا نبیوں کے ساتھ۔ انبیاء سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، خدا کے محبوب بندے، نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ۔ یہ نیک بندوں کا ایک درجہ ہے، ایک قسم ہے۔ نبوت کے نیچے ہے صدیقیت، یعنی غیر نبی ہو اور صدیق ہو یہ ممکن ہے۔ والشہداء، اور شہداء جو خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ والصالحین، اور سدھارن نیک بندے جنہوں نے گناہوں سے اپنے کو باز رکھنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کی کوشش کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس بندے کو ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھاؤں گا، یہ ساتھی اس کے ہوں گے، ان کی خدمت میں یہ ہوگا، ان کا رفیق ہوگا۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بشارت دیتی ہے کہ اگر دنیا میں تم نے اپنی زندگی کا ڈھنگ یہ بنایا کہ جو کچھ بھی اللہ فرما رہے ہوں، جس کی شرع رسول خدا نے کی ہو، جب تم اسے اپنی زندگی کا شیوا بنا لو گے، اور انتقال ہونا تو لازم ہے، مرنا تو ہے ہی، موت ہو گئی ایمان پر، تو پروردگار عالم تمہیں نوازیں گے اس نعمت سے کہ نبیوں کی صحبت تمہیں میسر آئے گی، صدیقین کی صحبت میسر آئے گی، شہداء کی صحبت میسر آئے گی، صلحاء کی صحبت میسر آئے گی۔ حدیثوں میں ہے، حضرت نے فرمایا، حضرت سے ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جنت میں ہم لوگ آپ کی زیارت کر سکیں گے؟ یہ محبت کی بات تھی، دنیا میں محبت تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ وہاں بغیر آپ کو دیکھے ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ ضرور، ایک مومن جو جنت میں ہوگا وہ دوسرے مومنین کے درجات میں آئے گا، جائے گا، جیسے یہاں ہم لوگ گھروں میں آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں تم آ سکو گے، ہماری تمہاری ملاقات ہو سکے گی۔ تو نبیوں کی بھی صحبت میسر آ گئی اور صدیقین کی بھی صحبت میسر آ گئی۔ ایسا آدمی جو صدیق ہے، جس کی صدیقیت کی اس دنیا میں شہادت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تنہا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اے صدیق جب تم جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے تو ہر دروازے سے ندا آئے گی اور وہاں کا کھڑا فرشتہ تمہیں پکارے گا کہ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ہر ایک کو طلب ہوگی، مگر ایک آدمی داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا۔ صوم اور روزے کی برکت کے سلسلے میں یہ حدیث کتابوں میں حدیث میں آتی ہے، تو حضرت صدیق اکبر کے درجے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد سارے انسانوں میں افضل تر شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک مقدس ذات کا نام ہے اور ان کا لقب ہے، اور صدیقیت کا یہ خطاب حضرت نے انہیں دیا تھا۔ لیکن اللہ کے اور بندے بھی صدیقیت کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، پروردگار عالم کی نوازشات ہیں، نیکی کے درجات مختلف ہیں۔ تو جو آدمی صدیق بنا دیا جائے گا اس کی وہاں کتنی پوچھ ہوگی، اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے۔ اور وہاں ہم جیسے لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں اجازت ہوگی کہ جہاں تمہارا من بھائے وہاں بیٹھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھو، پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کی صحبت میں بیٹھو، کسی صدیق کے پاس جانا چاہو وہاں جا کے بیٹھو، کسی شہید سے ملنا چاہو تو اس سے جا کے مل سکتے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، رسول کریم کے سگے چچا ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء حمزہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید برحق ہیں، ہم لوگوں میں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہید اعظم ہیں، وہ سارے شہداء کے سردار ہیں۔ یہ مذہبی بات نہیں ہے، یہ شیعوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، تو حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہیدوں کے پیشوائی کی خبر رسول خدا نے دی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی اور کو کہے کہ سید الشہداء ہیں تو اس کے معنی در پردہ یہ ہوتے ہیں کہ بے خبری میں وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے درجات اس دنیا میں بتا دیے تھے۔ 10 ایسے صحابہ ہیں جن کے آپ نے نام لیے اور نام لے کے کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ انہی جنتی لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق اکبر کے سوا حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ یہ 4 ہو گئے، 6 اور ہیں۔ تو جب حضرت فرما دیں کسی کو کہ یہ جنتی ہے، اور آپ فرما دیں کہ جنتیوں کی یہ پیشوائی کرنے والی خاتون ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی وہ سب نیکوکار ہی جائیں گے جنت میں، ان کی پیشوائی اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جس کے معنی کہ وہ پیشوا ہوں گی حضرت خدیجہ کی بھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی پیشوا ہوں گی، کیونکہ حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ اب اگر اس کے سوا کسی اور کے سر پیشوائی آپ مٹھو گے تو حضرت کی اس ارشاد کی نفی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سید الشہداء حمزہ، حضرت نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور کسی اور کے سر لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان سے نفی کرنے کے معنی ان کی بے عزتی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے عزتی ہم کیا کریں گے یا کوئی مسلمان کیا کرے گا؟ وہ تو شہید برحق ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کے بھی درجات ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حضرت نے فرمایا کہ جنت میں جتنے جوان لوگ جنتی جائیں گے ان سب کے سردار وہ دونوں ہیں۔ تو یہ سرداری دوسری لائن کی ہے، اور شہداء کی سرداری وہ ایک دوسری چیز ہے۔ میں اس باریک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم کا جو کوئی ارشاد ہو تو اس کے سوا الٹی کوئی بات سامنے جب آئے تو وہ عقیدہ نہ بناؤ، اس الٹی کی یہ معنی کہ حضرت کی فرمائی ہوئی بات آپ نہ کر رہے ہو۔ تو جب رسول کریم کے ارشاد کی نفی کی جائے گی تو وہ معصیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہی بات کہی کہ تم اس فکر میں کیا پڑ گئے ہو، اگر فکر مند ہو تو کام بتاؤ کیا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ روزہ، نماز اور دیگر عبادات کا بہت بڑا ہمارے پاس بوجھ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ سے محبت رکھتا ہوں اور اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فکر کی بھی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بشارت نکل آئے، اور اسی بنیاد پہ یہ بات سنا رہا ہوں کہ آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج وہ رات ہے کہ آپ جو دعائیں کریں گے رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی برکت کی چیز یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی حقیقی محبت ہمارے دل میں ایسی ڈال دیجئے کہ حضرت کی اور آپ کی تعلیم کے سوا ہم کسی اور طرف مائل نہ ہوں۔ اگر یہ ہماری زندگی ہو جاتی ہے اور یہ دعا اللہ قبول فرما لیں گے تو یہ سب سے بڑی ایسی اچھی زندگی ہے کہ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی، یہاں تو ہمیں اچھے آدمی کی تلاش ہے، اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، سچوں کے پیچھے ہماری نماز جنازہ ہوگی، اور مرنا ہے تو دفن بھی سچے لوگ ہمیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر جب اٹھیں گے تو وہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں اور ماننے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ تو اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ دل کا سکون اچھوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یاد میں جو سکون ہے وہ بے کیے، تجربہ کیے بغیر آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کتنی ہی آپ کو فکر مندی ہو، اگر آپ ذکر اللہ میں اپنے کو مشغول کر لیں، ہم لوگ تو بہت چھوٹے درجے کے آدمی ہیں، ہم لوگوں کا دل اتنا بڑا نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین سب کے رب ہیں۔ جب کسی تکلیف میں آپ پڑھیں، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں، اس کی برکت دیکھیے دل کو کتنا صبر و قرار مل جاتا ہے، دعا سے کس قدر صبر و قرار مل جاتا ہے۔ جیسی دعا ہو ہماری، جس درجے کے بھی ہوں، مگر وہاں سے خالی ہاتھ ہونے کی کوئی بات نہیں۔
حدیث میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور کبھی بعین ہی قبول فرماتے ہیں، جو مانگا وہی دے دیا، تب تو وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا منظور ہو گئی، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہی تمہیں دیں، اس لیے کہ کبھی کبھی بعین ہی مانگی ہوئی چیز اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کیا چیز ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ ہم لوگوں کا حال تو بچوں جیسا ہے، کسی بچے کو دست آ رہے ہیں اور وہ مٹھائی کھانے اور دودھ پینے کے لیے رو رہا ہے، تو اس کی ماں دودھ تو نہیں دے گی، وہ سمجھتی ہے کہ دودھ دوں گی تو اور پخانہ کرے گا، یہ دست آئیں گے، کتنا ہی روئے اسے دودھ نہیں دے گی، اس کو وہ دوا دے گی جس سے اس کی ٹٹی رک جائے۔ تو یہی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ اپنی خواہش کے مطابق جو من میں آتا ہے مانگتے ہیں، کبھی وہ مانگی ہوئی چیز ہمارے مناسب حال علم الہی کے اعتبار سے بیٹھنے والی ہو تو اللہ رب العالمین بعین ہی دے دیتے ہیں، ایسے دے دیتے ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں ہونی چاہیے وہ میں نہیں کر سکا تھا، مگر اس کے باوجود رب نے ہمیں نواز دیا، ہماری دعا رب نے قبول فرما لی۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز تمہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کسی دکھ آنے والے سے بچا دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو جب کسی تکلیف سے ہم محفوظ ہو گئے تو تکلیف تو ابھی آئی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ کیا تکلیف آنے والی تھی جو روک دی گئی۔ اللہ جانتے ہیں کہ فلاں تکلیف آنے والی، اسے روک دو۔ اس بندے نے میرے دربار میں بہت گڑگڑا کے دعا کی ہے، رویا ہے، تو رب العالمین ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ سے نکل جائے اور یاد الہی میں وہ نکل جائے، خدا کے ڈر اور محبت میں نکل جائے، رونا اگر ایسا ہو جائے تو اس کی قیمت یہ ساری دنیا نہیں بن سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا مل جایا کرتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس بنیاد پہ کہیں کہ آج کی رات آپ دعا جو کچھ جی میں آئے کر سکتے ہیں، میں کوئی پابندی لگانے والا تو نہیں ہوں، لیکن میری اپنی آرزو یہ ہے اور یہی شریعت حقہ کا مطالبہ ہے کہ ہماری سب سے بڑھیا زندگی ہو جانی چاہیے، اور سب سے بڑھیا زندگی کا پیمانہ کیا ہے جس میں آپ ناپیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس زندگی کی بنیاد ہو، اللہ کی محبت جس زندگی کی بنیاد ہو، وہ ہمیں مل جائے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہم ایسے ہی آدمیوں کو تلاش کر کے اس سے محبت کریں گے، اور جب یہ ہوگا تو آخرت میں بھی انہی لوگوں کا سنگ ملے گا جن کو دیکھ کے دل قرار پا جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صلحاء ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی جماعت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے عنوان قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کو سورہ فاتحہ کے اس ٹکڑے کی شرح میں نقل کیا ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ لازماً پڑھتے ہیں، کوئی نماز بے اس کے پڑھے نہیں ہوتی۔ اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ آپ ہم کو سیدھی راہ دکھائیے، ان لوگوں کی راہ دکھائیے جن پہ آپ نے مہربانی کی۔ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے مہربانی کی؟ اور ہم کہتے ہیں بے نام لیے کہ اللہ جن لوگوں پہ آپ نے مہربانی کی اور وہ لوگ جس ڈگر پہ چلتے تھے اسی پہ ہمیں چلائیے، وہ کون ہیں؟ اس کی شرح یہ آیت کرتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس کی میں نے شرح کی۔ اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوئے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو آپ ہدایت کیجیے اور اس رستے پہ چلائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ تھا اور سارے نبیوں کا رستہ تھا، ہدایت کی راہ، اور صدیقین کی راہ تھی، شہداء کی راہ تھی اور صلحاء کی راہ تھی۔ میرے رب اس پہ ہمیں چلائیے۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں جب پڑھتے ہیں اور یہ ٹکڑا آتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوا۔ مطلب جب یہی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اس قدر محبوب شے ہے کہ ہم لوگ اس محبوب شے کے طالب ہیں اور خدا سے ہر گھڑی دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو رستہ تھا، اور رستہ سب کا ایک ہی تھا، سب ایک ہی رستے کے چلنے والے تھے اور داعی تھے، اس پہ ہمیں چلائیے، صدیقین کی راہ پہ چلائیے، شہداء و صالحین کی راہ پہ چلائیے۔
اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوگی تو اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ اتنی ہم لوگوں نے پڑھی ہے، اگر سمجھ کے پڑھی اور دل میں درد ہو تو پروردگار عالم کبھی محروم نہیں فرماتے ہیں، وہ دستگیری فرماتے ہیں۔ وہ آنسو اسی کے پوچھتے ہیں جو روئے ہو، جو نہ روئے، جس کے آنسو نہ نکلے تو کیا پوچھا جائے گا؟ تو جس کے دل میں درد ہوگا تو رب العالمین اس درد والے کے لیے مرہم کا انتظام کرتے ہیں۔ رب کا یہی نظام ہے۔ مولانا روم کے شعر کا ایک مصرع ہے، تا نگریہ طفل کے جوشد لبن، جب تک کہ بچہ نہیں روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ بھی ابل کے اس کی چھاتی کو تنگ نہیں کرتا ہے۔ ماؤں کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ روٹی ڈال رہی ہے توا پر اور وہ جانتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی گھڑی ہے، مگر چھاتی میں کوئی کنکناہٹ اور کسی طرح کی کھجلی نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ رونے لگے گا اور اس بچے کی بے قراری ماں سنتی ہے تو اس کی چھاتی دونوں تن جاتی ہے اور دودھ نکلنا چاہتا فوارہ بن کے، اور وہ مجبور ہو جائے گی، روٹی چھوڑ دیتی ہے، بچے کے منہ میں چھاتی ڈالتی ہے، پھر وہ چوستا ہے دودھ، اس کا پیٹ جب بھر جاتا ہے آسودہ ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم مثال دے رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم بھی رو، جب رو گے تب تمہارے دل کی بے قراری کو قرار دینے کے لیے رب العالمین متوجہ ہوں گے۔ ویسے تو رب ہیں، ہر گھڑی ان کی ربوبیت کی شان جلوہ افروز ہے، ورنہ ہم لوگ ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں مل سکتا، نہ پی سکتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر جب ہم ان سے التجا کرتے ہیں تو اس التجا کو قبول فرمانے کے لیے وہ خود متوجہ ہوتے ہیں۔ جتنے تم بے قرار ہوگے اتنی ہی ان کی طرف سے لپک ہوا کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی کہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف لپکتا ہوں، یعنی تم تھوڑا چاہتے ہو، میں بیشی چاہتا ہوں، اور کوئی ایک ہاتھ اگر لپک کے میری طرف آیا تو پورا با، فرمایا کہ یہ ڈبل ہاتھ موڑھے تک اتنا میں لپک کے آتا ہوں۔ سائز مراد نہیں ہے، قربت بتانا ہے کہ تم تھوڑا رو گے میں تم کو بیشی چاہوں گا، مگر کچھ تو رو، اگر تمہاری طرف سے کوئی طلب نہیں ہوگی، بے نیازی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ہے، حدیثوں میں دعوات کی مستقل بحث ہے، دعاؤں کی۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو کبھی دعا نہیں کرتا، کبھی التجا نہیں کرتا۔ بہت سے آدمی ملیں گے گمراہ، کہتے ہیں کہ جب وہ رب ہیں تو ان کو سب معلوم ہے، وہ خود ہی کریں گے، بے شک کریں گے، مگر انہوں نے تو ربوبیت کا کام کیا، تم نے بندگی کا اظہار تو نہیں کیا۔ بلا تشویش سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ باپ ماں سب کر رہے ہیں، مگر اولاد کے منہ سے جب ایک لفظ نکلتا ہے، اس نے اگر اپنی امی کو بلایا اور یہ لفظ استعمال کیا کہ اماں بھوک لگی ہے، تو اس کے اندر جو محبت ابلتی ہے وہ اس لفظ پہ موقوف ہے۔ ورنہ اگر بیٹا نہ بھی مانگے جب بھی وہ روٹی دے گی، مگر جب بیٹے نے مانگا اور مانگنے میں اس نے التجا کی کیفیت پیدا کی تو اس کی ماں بے قرار ہو کر اس کو روٹی دے گی، کھلائے گی، پلائے گی۔ یہ تو انسانی خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس خاصے سے بالکل بے نیاز ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آیات قرآنی اور نصوص احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس قدر تم بے قراری کا اظہار کرو گے، انہیں یاد کرو گے تو وہ تمہیں زیادہ یاد کریں گے۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ مجھے یاد کرتے ہیں تنہائی میں تو میں انہیں مجمع میں یاد کرتا ہوں ملائکہ کے، اور جب تم مجمع میں یاد کرتے ہو تو میں تمہارے مجمع سے بڑھیا مجمع میں تمہیں یاد کرتا ہوں، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے یاد بڑھ جاتی ہے۔ تمہاری مشکلات زندگی وہ دور کریں گے، ہر طرح کی عافیتوں سے تمہیں نوازیں گے۔ ایک چھوٹی سی دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یہ رات جب مبارک آئے تو میں کیا دعا مانگوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ۔ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیجئے دو چیزیں ہیں، عفو، معافی، کاہے کی جو ہم سے پچھلی خطائیں ہو گئی ہوں تو اسے آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معافی کی نعمت سے نوازیے، بخشش فرما دیجئے، اور ہمیں عطا کیجئے عافیت۔ عافیت کا یہ لفظ بہت حاوی ہے، دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں بھی اور آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں بھی، یعنی ہمیں راحت چاہیے
پروردگار عالم قبر کی راحت چاہیے، دنیا میں بال بچوں میں رہیں وہ راحت چاہیے، محلے ٹولے کی راحت چاہیے، اور حشر میں بھی راحت چاہیے، جنت میں بھی راحت چاہیے۔ ان سب راحتوں کو یہ عافیت کا لفظ حاوی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد رکھ لیجئے، اتنی بھی یاد رہے تو آپ سمجھ کے اگر کہیں گے تو رونے کے لیے کافی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ اس میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ گھڑی تو ایسی نہیں ہے کہ سب کو یہ دعا یاد ہو جائے، مگر ترجمہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ میرے رب، ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور عافیت اور راحت آپ سے طلب کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ رب اگر نہ چاہیں تو کسی کو اپنی کوشش، اپنے تئیں جو بھی آپ کوشش کریں، آپ کو اپنی کوشش کی وجہ سے کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا ہے، راحت نہیں مل سکتی ہے، نہ صحت مل سکتی ہے، نہ دوا دارو مل سکتی ہے، اور نہ ڈھنگ کی موت مل سکتی ہے۔ جب ملے گی تو رب العالمین کا فضل ہے۔ جنت میں بھی جگہ ملے گی تو فضل خدا ہر گھڑی چاہیے۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ جنت میں تم چلے جاؤ گے اپنے نیک کاموں کی وجہ سے، یعنی اس کو جڑ بنا لو اور مطالبہ سمجھو کہ اس کی بنا پہ حق تمہارا ہو جائے گا۔ فرمایا آپ نے کہ صرف اللہ کا فضل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو صحابہ نے حضرت سے پوچھا، اور آپ اللہ کے رسول؟ تو ہمارے حضرت کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے پوچھنے سے۔ تو اس پوچھنے میں تو ایک جھلک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کیسے آدمی ہیں کہ حضور سے پوچھتے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو، تم لوگ بڑے بے قاعدہ آدمی ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی یہی حال ہے، جس کے معنی کہ رسول کریم کی سیرت پاک اور ان کے کردار اور احوال جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اس سے بڑھ کر نیکیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ مگر حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی بنا پہ مغرور نہیں ہوں میں، کہ میں یہ سمجھوں کہ میرا حق ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں کہوں گا کہ میرا حق ہے، مجھے ضرور جنت میں جانا چاہیے، اور وہ جنت جس کو آپ دینے والے ہیں اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہونی ہی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بھی معاملہ یہ ہے کہ رب کے فضل پہ موقوف ہے۔ تو فضل الہی بہت بنیادی شے ہے۔ ہم لوگ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، اور گناہوں میں بالکل لت پت ہیں۔ ان حالات میں اگر ہمارے اندر یہ خیال ہو جائے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی اور بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں جنت کے ہم حقدار ہیں، تو حقداری کا تصور چھوڑ دو، یہ غرور اور دھوکہ ہے۔ بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہم سے چاہا تھا اسے ہم نے کرنے کی کوشش کی، مگر اے میرے رب ہم سب کام نہ کر سکے، اس میں کوتاہیاں ہوئیں، ان کوتاہیوں کو آپ معاف فرمائیے گا۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کیجئے، اور عافیت ہم چاہتے ہیں، یعنی جنت چاہیے، دوزخ سے بچائیے، اور یہاں صحت و عافیت، عزت و آبرو چاہیے، تکلیفوں سے ہمیں بچائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی محبت، اس کو آپ مقصود بنا لیجئے۔ دعا فرمائیے رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، زیر دامن نبوی ہم لوگوں کا حشر ہو۔ اس دنیا میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم لوگوں کے دل سرشار رہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور حکم کے خلاف ہم لوگ نہ چلیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم۔